لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال الله عز وجل في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم پیارے بھائیو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، رب ذوالجلال کی عطا کردہ توفیق اور سعادت سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العزت روزے جمعہ المبارک کی برکتیں، سعادتیں، فضیلتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عنوان جو کہ گزشتہ دو جمعہ المبارک سے آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام ہے وہ عظیم فرقہ، وہ عظیم جماعت، وہ عظیم گروہ کہ جسے جنتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، جنتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور جس کی سند پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی ذات گرامی اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگانی پر منحصر فرمایا کہ آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار پر ہے وہ نجات یافتہ اور جنتی فرقہ ہے۔ الحمدللہ ہر ایک سنی عاشق رسول اس پر عمل پیرا ہے۔ عمل کی کمزوری کو تو ہم بیان کر سکتے ہیں، عمل کمی زیادتی والا ہو سکتا ہے۔ ہر ایک شخص کے نیک اعمال
اعمال بھی ہوتے ہیں، برے اعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہ رہا تو اعمال بظاہر اچھے بھی ہوں، ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آج دنیا میں بھی کئی کفار ایسے ہیں کہ جو اپنے فلاحی ادارے چلا رہے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، دھوکہ دہی سے اجتناب کرتے ہیں، کسی کو ضرر پہنچانے سے اجتناب کرتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان اچھے کاموں پر اجر اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب ہو ایمان والا۔ اگر کوئی کافر دنیا میں اچھا کام کر بھی لے تو رب تعالیٰ اس کی جزا انہیں دنیا میں ہی دے دیتا۔ ایسا نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی اس اچھائی پر آخرت میں انہیں جزا عطا فرمائے۔ ایسا کوئی کافر نہیں سوائے ابو لہب کے، کہ ابو لہب کو پیارے محمود علیہ السلام کا صدقہ ملا، اسی لیے اسے جہنم کے اندر بھی راحت پہنچائی گئی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کفار ہیں، اگر دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس اچھے کام کے بدلے انہیں ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، یا دنیا میں ہی اس کی کوئی جزا انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جو جنت کا سودا ہے وہ ایمان کا سودا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اسی کو اس کا عمل فائدہ پہنچائے گا، اور جہاں تک ایمان والا ہو کر بد عملی کا تعلق ہے تو وہ رب کی رحمت ہے۔ رب تعالیٰ رحم فرمانا چاہے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں، فضل فرمانا چاہے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور عدل فرمانا چاہے تو ہماری پکڑ ہو جائے۔ اگرچہ ہم دیکھو کار سمجھے جاتے ہوں، اگرچہ ہم نمازی سمجھے جاتے ہوں، لیکن اگر فیصلہ رب تعالیٰ عدل کے ساتھ فرمائے تو ہم پھنس جائیں گے، ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سزاوار ہی ٹھہریں گے۔ اسی لیے بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ مانگا ہے تو وہ اس کا فضل مانگا ہے کہ مولا ہم تیرے عدل کے لائق نہیں ہیں، اگر تم نے عدل فرمایا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہمارے اگرچہ بظاہر تھوڑے بہت نیک اعمال نظر آتے ہیں، لیکن مولا تجھ سے فضل کا بھی سوال کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں رحم کا سوال کرتے ہیں، تو ہم پر رحم فرما، فضل فرما۔ اسی لیے پیارے محمود علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہمارے لیے سب سے بڑی آئیڈیل ہے۔ ذات مصطفیٰ ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل ہے کہ پیارے محمود علیہ السلام خالق کائنات کے محبوب ہیں، اس کے باوجود بھی سجدہ کرتے ہیں، استغفار فرماتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری فرماتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا یہ محبوبوں کا عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی فضل ہی کا سوال کرتے ہیں۔ بہرحال جو بد عملیاں ہیں وہ رب تعالیٰ کے رحم و کرم سے، فضل سے معاف ہو سکتی ہے، لیکن اسی کی معاف ہوگی کہ جو ایمان والا ہوگا۔ اور الحمدللہ ہر ایک سنی عاشق رسول ایمان والا ہے، اور ایسا ایمان والا ہے، بد عمل ضرور ہو سکتا ہے لیکن گستاخ نہیں ہو سکتا۔ ہر سنی عاشق رسول یہ بے عمل
گستاخ صحابہ نہیں ہو سکتا، گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، گستاخ انبیاء نہیں ہو سکتا، گستاخ اولیاء نہیں ہو سکتا. کہ ہر ایک سنی عاشق رسول کو رب تعالیٰ نے یہ فضل عطا فرمایا ہے، یہ کرم عطا فرمایا ہے. اسی لیے اس عنوان کے تحت آپ نے چند موضوعات بھی سماعت فرمائے. آج بھی جو موضوع اصل میں بات یہ ہے کہ وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ یوں سمجھی کہ توحید کے اندر ہی گفتگو کرتے کرتے وقت نکل جاتا ہے. آج کا بھی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بعض فرقے مسئلہ کی ہر اہل سنت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں، مطلب واضح ہونا چاہیے. چنانچہ ہر ایک سنی عاشق رسول کے علاوہ، کیونکہ جو عاشق رسول ہے، جو سنی ہے، وہ یہ بات نہیں کر سکتا. چنانچہ جناب کہا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، مسلمان کہلانے والے، ممبر و محراب پر بیٹھنے والے، کہتے ہیں جناب نبی تو ہماری طرح بشر ہے، نبی ہماری طرح انسان ہے. اور یہ جو بات ہے قرآن پاک کے اندر سوائے کافروں کے انبیاء کرام علیہ السلام سے کسی نے نہ کی. جب کفار ہوا کرتے تھے وہ جب انبیاء کرام علیہ السلام سے گفتگو کیا کرتے تھے تو آپ تو کہا کرتے تھے کہ آپ کو ہماری طرح دیکھتے ہیں، آپ تو ہماری طرح انسان ہے، آپ کے اندر اور ہمارے اندر کون سی فضیلت والی بات ہے. قرآن پاک میں جا بجا ان آیات طیبہ کو بیان کر کے مقصد سمجھا دیا گیا کہ اگر نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو تو تمہارے لیے اشارہ ہے کہ یہ بات تم سے پہلے کافروں نے کہی تھی. اگر اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو نبی کو اپنی طرح مت سمجھو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا بیان فرمایا وقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح بیان فرما دیا. اور قرآن پاک کی بے شمار ایسی آیات ہیں. اور جناب یہ بات بھی کہی کہ اگر نبیوں کو عزت دینی بھی ہے تو جس طرح گاؤں کے چودھری کو عزت دی جاتی ہے، بڑے بھائی کو عزت دی جاتی ہے، کہ انبیاء کو بھی اتنی ہی عزت پر کیسے بھی کم دو. یہ کتابوں کے اندر وہ حضرات لکھ کر جا چکے، لیکن ان کے پیروکار آج تک ان بکواسات کو دہرا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں امان نصیب فرمائے. تو پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات کو اگر مخصوص کر کے کہا جائے تو پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات کہاں اور ہم کہاں. ہر ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ رہا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ. ہر ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ رہا. اور میرے محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرما دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. تو پھر کس کی مجال ہے کہ کہے نبی تو ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے. یہ نبی وہ ہیں کہ جن کی شان قرآن نے یوں بیان فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. اور پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ بھی جب پیارے محبوب علیہ السلام کی یہ کمالات دیکھتے ہیں، ہم کو نبی صلی اللہ